السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، وہ اعمال جن کے تعلق سے مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، وہ حکام اللہ رب العالمین ہی کی شایان شان ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے بارش کا نازل کرنا۔ بندہ اگر بارش کے نزول کو کسی اور سے طلب کرے، کچھ ٹونا ٹٹکا کر کے سمجھے کہ اس سے بارش ہوگی، کسی صاحب قبر کے پاس جا کر کے کچھ چڑھاوا چڑھائے کہ یہ صاحب قبر بارش لا دے گا، اس سے انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور انسان شرک میں واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش کا نازل کرنا صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بارش کا نزول اگر ہم اور آپ طلب کریں تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی کہ بارش منقطع ہو چکی ہے کافی دنوں سے، راستے مسدود ہیں، چلنا پھرنا لوگوں کا بند ہو چکا ہے کیونکہ پانی راستے میں کہیں دستیاب نہیں ہے، چوپائے اور مویشی سب ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ یا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا اللہم اغثنا، اے ہمارا پروردگار ہم کو سیراب کر دے، بارش برسا دے۔ بارش ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تھے کہیں بدلی نہیں تھی، اور جب ہم مسجد سے نکلے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی، ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی۔ آنے والے جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اسی مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا، یا تو یہ وہی تھا جو ایک ہفتہ پہلے اسی گیٹ سے داخل ہوا تھا اور بارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزارش کی تھی، یا تو وہی تھا یا کوئی دوسرا تھا۔ اس نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر گر رہے ہیں، راستے کیچڑ سے اٹ چکے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین بارش کو بند کر دے، یا یہ کہ جہاں ہمیں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش ہو۔ آپ نے فرمایا اللہم حوا علینا ولا علینا، اے ہمارے پروردگار بارش ہمارے ارد گرد ہو، یہ مدینہ کے باسیوں کے ارد گرد بارش ہو، پر ان کے گھروں پر بارش نہ ہو، ورنہ گھر تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے نکلے تو مدینہ تاج کے مانند دکھ رہا تھا، اور مدینہ کے چاروں طرف گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی اور موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نزول کا مطالبہ اگر کیا تو صرف اللہ رب العالمین سے، اور اس کے تھمنے کا بھی جب آپ نے مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین سے۔ میں نے کہا کہ بارش کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بارش برسا سکتا ہے، انسان کو کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی صلاۃ ہمیں پڑھائی حدیبیہ کی وادی میں، علی اثر سماء کانت من اللیل، رات میں ایک بارش ہوئی تھی اسی کے بعد۔ فلما انصرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سے ہماری طرف مڑے یا صلاۃ سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا آپ لوگوں کو خبر ہے کہ ہمارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہوئے صبح کیے ہیں، اور کچھ لوگ میرا کفر کرتے ہوئے صبح کیے ہیں۔ یہ ہمارے پروردگار نے آج کہا ہے۔
فَأَمَّا مَنْ قَالَ، بارش ہوئی ہے حضرات کو، تو جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، ہم اللہ کے فضل اس کے رحمت سے برسائے گئے ہیں، فذلک مؤمن بی وکافر بالکوکب، تو ایسا بندہ میرے اوپر ایمان لانے والا، یعنی اللہ پر اور ستاروں کا وہ منکر ہے۔ واما من قال مطرنا بنوع کذا و کذا، اور جس نے کہا ہم فلاں فلاں ستارے اور نچھتر سے بارش برسائے گئے ہیں، فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب، تو یہ میرا کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے کی ذات، بارش برسانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا اس کا طلب کرنا کسی غیر اللہ سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور آپ کو شرک اور کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی بارش کے نزول کا مطالبہ کرنا ہو تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اور ان دونوں ہاتھوں کو استسقاء کے لیے ہم اور آپ اٹھا دیں۔ رب العالمین برسائے گا، ہم اور آپ کو سیراب کرے گا، اور بارش اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے تھمنے کی بھی اگر ہمیں گزارش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، تو صرف اللہ رب العالمین سے یہ کہنا کہ فلاں بابا، فلاں دادی اور فلاں ہوا اور اسی طریقے سے فلاں نچھتر، سورج اور چاند کو جیسے بارش ہوئی ہے، نہیں۔ ہاں، بارش کے کچھ علامات ہو سکتے ہیں کہ ایسی ہوا چلتی ہے تو بارش آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی ہوائیں بارش برساتی ہیں، بلکہ بارش برسانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔